ومالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت مستقل ہو رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. جن انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تھا، ان انسانوں کا حال یہ ہوا 1,23,999 انبیاء بھیجنے کے باوجود، ہے نا، جن انسانوں کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا انہوں نے عبادت کرنا اور کاہے کے لیے بنایا تھا؟ عبادت کے لیے. تو وہ عبادت تو کر رہے ہیں مگر کس کی؟ جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 360. تو یہ تو حال ہو گیا ان کی عبادت کا کہ جس خدا نے انسان کو بنایا تھا اپنی عبادت کے لیے، وہ انسان اتنا پست ہو گیا، اتنا گر گیا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے حلوے کو عبادت کرتا تھا، پھر اسی کو کھا جاتا تھا، ہے نا. سنا ہے نہیں سنا؟ تقریباً 360. دیکھیے، میں آپ کو آج کی مجلس میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، آج اور کل ملا کر کے انشاءاللہ خدا نے چاہا، کہ دیکھیے امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ 24 محرم ہے، شب 25 امام کی شہادت کی شب ہے، آ رہی ہے آج تاریخ. شہادت کب ہوئی ہے امام کی؟ سن 95 میں، 95 ہجری میں، اور محرم ہی میں. کربلا کب ہوئی ہے؟ 61 میں، محرم ہی میں. تو کربلا کے بعد امام کتنا زندہ رہے ہیں؟ 34 نیئر اباؤٹ، ہے نا، 34 کے آس پاس. 61 95 34. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی مشکل ہے. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دن میں بھی میں نے باقاعدہ اس پر گفتگو کی تھی. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورا اسلام اور اس کی بقا اور حفاظت ان کے ہاتھ میں ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ آج 9 دن سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت نے اصلاح امت کے لیے. ٹھیک، 61 سے پہلے تک بہت زیادہ امام کی زندگی سے اتنا کوئی وہ نہیں ہے رابطہ. امام حسین کی امامت تھی، اس کے پہلے امام حسن کی امامت تھی، اس کے بعد پہلے مولا کائنات کی امامت تھی. تو یہ دور اتنا اہم نہیں ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری ہوتی تھی. مین ذمہ داری کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ 10 محرم کو عصر کے وقت سے لے کر کے، اور اب یہ 95 ایئر. ذمہ داری کیا ہے ان کی؟ وہی جو حضرت علی کی ذمہ داری تھی، وہی جو امام حسن کی ذمہ داری تھی، وہی جو امام حسین کی ذمہ داری تھی. لیکن یہ جو ذمہ داری ہے، زمانے میں فرق کتنا ہوا ہے، وہ ایک بہت اہم چیز ہے. میں نے ابھی بتایا کہ انسان اتنا گر چکا تھا کہ جس اولاد کو پارے جگر اور جگر کا ٹکڑا ہم آپ سمجھتے ہیں، یہ عرب اتنا پست ہو چکے تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سنا ہے نا آپ نے. یہاں تک ہے کہ روایت میں ہے کہ ایک شخص گیا ایک لمبے سفر پر، ٹھیک، وہاں سے 3-4 سال کے بعد پلٹا.
اب جو گھر پلٹا تو گھر میں دیکھا ایک لڑکی ٹہل رہی ہے 3-4 سال کی. تو پہلے تو اس نے سوچا ہوگی کسی کی, چلی جائے گی اپنے گھر. رات ہو گئی اور جب نہیں گئی تو اس کو سوال کہ یہ کون ہے. تو وائف نے کہا کہ تم کو یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے, پیدائش ہونے والی؟ ہاں. کہیں وہی ہے, اپنی بچی ہے. یہ دیکھیے, اور یہ قصہ کتابوں میں ہے مگر خود باپ کی زبانی ہے. اس نے خود بیان کیا. پیغمبر کے پاس آیا, کہتا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے, کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل یس. اس نے کہا کہ مگر یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زبردست ہے. اللہ کی رحمت سے بات ہو چکی, آج 9واں دن ہے ماشاءاللہ. حضرت نے فرمایا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا آسمان کے ستارے؟ مگر کہتا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت زبردست ہے. حضرت نے کہا تیرا گناہ زیادہ یا ریت کے ذرات کوئی گن سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی, اچھا خود حضرت کیا ہے, رحمت للعالمین ہے نا. 1000 بدماشیاں پبلک نے کی ہے, کسی کے لیے بد دعا حضرت نے نہیں فرمائی. کہتا یا رسول اللہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے. آخری سوال, اچھا تو تیرا گناہ زبردست ہے یا اللہ کی رحمت؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس گناہگار کے پاس بھی جواب نہیں تھا. کہتا صاحب اللہ کی رحمت سے تو بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یا بقول مولا کے مفاتی میں ہے وہ دعا, یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے, بولیے, غضب کے آگے آگے ہے نا. تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, بٹ میرا گناہ بڑا زبردست ہے. تو آخر میں حضرت نے کہا بھیا تو بتاؤ یہ کتنا بڑا تمہارا گناہ کہ تم اتنا زیادہ مایوس ہو. تب اس نے یہ قصہ سنایا کہ صاحب میں لمبے سفر پہ گیا اور معلوم ہوا واپس آئے تو گھر میں بچی, جو ہم نے آپ کو شروع کیا. تو اب جب رات ہو گئی اور وہ نہیں گئی تو میں نے بیوی سے پوچھا, بیوی نے کہا اپنی بچی ہے. کہتا یا رسول اللہ اب نہ پوچھئے کتنا ٹینشن ہوا مجھ کو, اس لیے کہ اس زمانے میں سماج اتنا گر چکا تھا. میں آپ کو جہاں لے جا رہا ہوں دھیرے دھیرے, سماج اتنا گر چکا تھا کہ جہاں لڑکیوں کا وجود ذلت کا سبب تھا, لڑکیوں کا وجود آر کا سبب تھا, جبکہ ایسا نہیں ہے. انبیاء شروع سے لڑکیوں کے بارے میں کہتے آئے ہیں. وہ ایک نبی تھے حضرت ابراہیم, ہے نا, جانتے ہیں نا, ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو, اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی. کس ایج میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں؟ 90. ہاں, اور ایک نہیں 2 اسماعیل ہوئے, اس کے بعد اسحاق بھی ہو گئے. 90 سال کے تھے جب جبریل نے کہا آپ کے یہاں ہم آئے ہیں بیٹے خبر دینے. تو ان کی بیوی کہہ لے آئے 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 آئے, ارے ہمارے یہاں کیسے ہوگا, ہم تو خود پانچ, یہ بڑھو. تو ملک نے کہا اتعجبین من امر اللہ, آپ کو اللہ کے امر سے تعجب ہے نا. تو یہاں تک ہے صاحب بیوی کو بھی نہیں, خود تو بوڑھے ہو ہی گئے ہیں, لیکن اللہ نے کتنے دے دیے. اے بھیا جب 2 بیٹے ہو گئے نا, اب روایت سنیے. تو کہا تو جب اسماعیل کی خبر آئی تو تعجب ہو رہا تھا, ارے صاحب یہ کیسے پاسبل ہے. اسحاق بھی ہو گئے, جب 2 ہو گئے جانتے ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا شروع کر دی. اب کہے کہ دعا بھیا 2 بیٹے مل گئے. حضرت اسماعیل نے کہا خدا جب 2 بیٹا دے ہی دیا ہے تو ایک بیٹی بھی دے دے. یو نو کیوں, وجہ بھی بتائیے کیوں؟ کہتا کہ میرے جنازے کی رونق ہو جائے. آپ غور کریں تو ایسا نہیں ہے بیٹیوں کی, مگر سماج اتنا بگڑ گیا, اتنا بگڑ گیا, اتنا بگڑ گیا کہ بیٹی کا وجود ذلت کا سبب, بیٹی کا وجود نن کا سبب, بیٹیوں کو زندہ درگور. شاید اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے تو واپس لے لیے, نسل بیٹی سے چلا کے سب کو سمجھانا چاہا اسلام میں بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
رسول اللہ اب جب مجھ کو پتہ چلا، اچھا یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے گڑبڑ کی، بعد میں رسول اللہ آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور واقعی ہو گئے، اب ان کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا، تو اسی کیس میں یہ آ گئے لے کر کے کہ صاحب میرے ساتھ یہ کیس ہوا، یا رسول اللہ بتائیے میں کیا کروں، کہ بتاؤ. تو اس نے اپنا شروع کیا کہ اللہ جب پتہ چلا کہ ہوائی لڑکی ہے تو ٹینشن تو بہت ہوا، میں جگتا رہا. اب آپ دیکھیے اتنا معاشرہ گر گیا ہے کہ جگتا رہا، یہاں تک کہ ماں بیٹی سو گئی. میں نے آدھی رات کو بیٹی کو اٹھایا، اپنی بیٹی کو، کسی اور کی بات نہیں ہے، باپ اپنی بیٹی کو اٹھایا، لے کے آیا، ایک جگہ گڑھا کھودا، اپنی لڑکی کو 3 سال 4 سال کیا ایج، اس کو گڑھے میں ڈال دیا، ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھے رہا، نکلنے نہ پائے، زندہ، حد ہے نا سنگ دلی کی، اور دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہا کہ بھاگنے نہ پائے. اور وہ چلاتی رہ گئی، یا رسول اللہ مگر مجھ کو ترس نہیں آنا تھا، نہیں آیا، میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا. روایت کہتی جب وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا نا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اب کہہ چکا، پیغمبر نے کیا کہا تھا ابھی تک، تیرا گناہ زیادہ کہ آسمان کے ستارے، تیرا گناہ زیادہ کہ ریت کے ذرات، تیرا گناہ بڑا کہ اللہ کی رحمت. وہی رحمت للعالمین. جانتے ہیں کیا فرمایا انہوں نے، اٹھو یہاں سے، اٹھو چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور اس پبلک کو بھی شامل کر لے. سمجھ میں آیا آپ کہ اتنا گرا ہوا سماج تھا. اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا تو اس سے، لیکن قیامت تک کا جملہ ہے، سب لوگ نوٹ کر لیجئے، اس کو اسٹیکر کی طرح چپکا لیجئے. حضرت نے اس سے فرمایا سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم. ہو گئے نا. اب آپ کی سمجھ میں آیا اسلام سے پہلے کتنا گر چکا تھا سماج، جہاں اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے. اس کے بعد نوبت جانتے ہیں کیا آئی، پیغمبر آئے، کیا کیا آفتیں برداشت کی اور کیا کیا مصیبتیں برداشت کی، کیا کیا جو ہے وہ مشکلات برداشت کی. لیکن یہی لوگ جو اتنا پست ہو چکے تھے، اتنا گر چکے تھے، کیا جادو تھا رسول اللہ کی زبان مبارک میں کہ یہی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم. حقیقت یہ ہے کہ جیسے اہل بیت مظلوم ہے نا، ویسے ہی صحابہ بھی مظلوم ہیں. کیسے کیسے صحابہ اور کیسی کیسی انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں، آج ہم آپ کوئی نام نہیں جانتے ان کا. ایک سن لیجئے، ابھی تو کل بھی اس موضوع پر ہونا تو اطمینان سے چلتے ہیں. ایک صحابی ہے جن کا نام پوچھتا اس پورے مجمع سے ہے کوئی جو بتا دے اس صحابی کا نام. یہ مظلومیت نہیں ہے تو اور کیا ہے صحابہ کرام کی کہ جن کا نام جاننا چاہیے ان کو ہم لوگ جانتے ہی نہیں. ایک صحابی ہے پیغمبر کے جن کا نام ہے خباب ابن الارت. کیا نام ہے؟ خباب ابن الارت. یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی قبر پر کھڑے ہو کے مولا نے کہا پالنے والے خباب رحم اللہ خبابن، خدا خباب کے اوپر رحمت نازل کرے. پتہ ہے کتنا جو ہے یہ اس سماج میں پیغمبر کے اس سے یہی خباب غلام تھے، پیغمبر کی تعلیمات سے متاثر ہوئے مکے میں اور کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا تو جو ان کا باس تھا مالک تھا، جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ خندق، سمجھ رہے ہیں نا، کھدواتا تھا، آگ جلواتا تھا. جب آگ جلتی تھی جناب خباب ابن الارض اس بزرگ صحابی کو ننگا کر دیتا تھا اور ننگا کر کے اس آگ پر لٹا دیتا تھا. چربی جلتی تھی، کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی اور پگھل کے ٹپکتی تھی اس آگ میں. جب ٹپکتی تھی تو ظاہر شعلے اور بھڑکیں گے. انصاف سے بتائیے کتنی اذیت ہوگی. میں نے غلط کہا صحابہ مظلوم ہے جن کا ذکر نہیں ہوتا. جلتی تھی آگ، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چیخنا چاہیے کہ نہیں چیخنا چاہیے؟ تڑپنا چاہیے کہ نہیں تڑپنا چاہیے؟ لیکن روایت یہ ہے کہ جیسے جیسے مصیبت بڑھتی تھی، آگ بھڑکتی تھی، چربی پگھلتی تھی، بجائے چیخنے کے فریاد کرنے کے خباب سلام اللہ علیہ کی زبان سے نکلتا تھا محمد محمد محمد. یہاں پہنچا. اب آئیے مولا کی زبانی سناتے ہیں کہ یہ سماج کس پستی میں تھا، رسول اللہ نے اپنی تعلیم سے اٹھا کے کس بلندی پر پہنچایا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.
ایک اور پڑھیے، نشان نہیں لگایا، مشکل یہ ہے۔ مولا کا فکر آپ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کس پستی میں تھا معاشرہ، پھر پیغمبر نے بلند کرتے کرتے خباب کی داستان سنائی، اب علی کی زبانی صحابہ کی تعریف سن لیجئے۔ اگر آپ کو شوق ہے مدح صحابہ سننے کا تو آئیے ہم سناتے ہیں نا، مولا نے کیا تعریف کی ہے صحابہ کرام کی۔ کہاں ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 56، مولا فرماتے ہیں ان صحابہ کی تعریف میں، وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، کہ ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں، دیکھیے ایک جملہ اور کہہ دیں کہ یہ ہم لوگ تو ہے، لیکن ہم لوگ کا مطلب خود علی اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ نہ علی کے باپ علی کے سامنے کبھی آئے ہیں جنگ میں، سمجھ گئے آپ، تو اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، البتہ چچا لوگ تو تھے، ابو لہب وغیرہ ہیں، مع رسول اللہ، ہم لوگ پیغمبر کے زمانے میں، یہ مولا فرمانے کہاں ہے نہج البلاغہ میں صحابہ کی تعریف، نقتل آباءنا، ہم جنگ کرتے تھے، عالم کے سامنے کون ہوتا تھا؟ ہمارا باپ۔ تو یہ علی اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، ان کا باپ کبھی نہیں آیا جنگ میں مقابلے میں، یعنی جنرل صحابہ کی بات ہو رہی ہے، چونکہ علی بھی اس معاشرے میں، اس لیے پیار میں محبت میں کہہ دیا ہم لوگ مع رسول اللہ نقتل آباءنا، ہم لوگ جنگ کرتے تھے، حالت کیا تھی؟ سامنے ہمارا باپ ہوتا تھا، وابناءنا، کبھی کبھی سامنے بیٹا ہوتا تھا، واخواننا، کبھی کبھی ایک بھائی اسلام کی فوج میں، دوسرا بھائی سامنے مقابلے میں جنگ میں ہے، اعمامنا، سامنے کبھی چچا ہوتا تھا، چاہے جتنے آپ حق پرست اور اللہ والے ہوں، سامنے باپ آ جائے گا ہاتھ ہل جائے گا آدمی کا، سامنے اپنا بیٹا آئے گا ہاتھ نہیں چل سکتا ہے، چچا آ جائے ہے نا، لیکن مولا کیا فرماتے ہیں، ان صحابہ کا عالم کیا تھا؟ مجال ہے جو ان کے جو ہے وہ پائے سباق میں لغزش آ جائے، ہاتھ میں ذرا سا راشا آ جائے، مولا فرماتے ہیں ما یزیدنا ذالک الا ایمانا و تسلیما، اس کے باوجود ہمارے ایمان میں اور تسلیم میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کس پستی سے اٹھایا بولیے، اور پیغمبر نے کہاں پہنچایا؟ اس منزل پر کہ اتنا ان کے دل کے اندر خدا، ایمان، تقوی گھس گیا ہے کہ سامنے باپ ہے کوئی فرق نہیں ہے، اولاد ہے کوئی فرق نہیں ہے، چچا ہے کوئی فرق نہیں ہے، اتنے بڑے مومن ہو گئے یہ۔ لیکن یہ کتنے دن چلا؟ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، صلوات، مگر یہ کتنے دن چلا؟ پیغمبر چلے گئے گنتی کے صحیح، مگر جو کیس مدینہ میں ہوا ہے علی ہی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں۔ اب وہ پھر معاشرہ جو اس بلندی پہ گیا تھا، دھیرے 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 اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوا، ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گیا؟ سن 40 ہجری، یعنی رسول اللہ کے مدینے آنے کے 40 سال کے بعد ہے نا، 11 میں رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے، 40 میں حضرت کی شہادت ہوئی، کتنے سال بعد ہوئی شہادت؟ 11 اور 40 39 29 11 اور 40 29 سال میں۔ یہ جانتے کون تھا؟ ابن ملجم عبد الرحمن، قرآن پڑھتا تھا یہ، ہے نا، قاری تھے، حافظ تھے، ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنا مست ہو گئے یہ دنیا داری کے چکر میں کہ پیغمبر کی وفات کے ودن 30 ایئر علی کا قتل مسجد میں ہو گیا۔ یہ سماج کی پستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اکا دکا ہوا، پھر بھی علی کے ساتھ ایک پوری فوج تھی، سماج اور نیچے آیا، امام حسن کا دور آیا، سماج گر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں امام حسن کی فوج میں لوگ ہیں، مگر وہ بھی وہ ایمان نہیں ہے، ورنہ صلح پر مجبور نہ ہوتے اگر ان پر بھروسہ ہوتا۔
سماج اور پستی میں آیا. سن 61 آ گئی 60 ہجری. حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. ٹھیک ہے امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کے نکلے. مدینے والوں کو کیا ہو گیا تھا؟ سب کھڑے ہو جاتے کہ صاحب ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں. ہمت تھی کسی فوج کی کہ وہ مقابلہ کر لیتی. جب پورا مدینہ ایک طرف سے کھڑا ہو جاتا تو یہ مدینے کے لوگوں کی کمزوری تھی کہ نہیں تھی؟ پستی آئی، گراوٹ آئی معاشرے میں کہ نہیں آئی؟ کہ تمہارے سامنے نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے اور تم لوگ چپ ہو. سماج اور گرا. حسین مکے پہنچ گئے. ٹھیک ترویہ کے دن 8 ذی الحجہ ہر آدمی حج کی تیاری کر رہا ہے. حسین حج کے اوڑ کے جا رہے ہیں. ہم تب جانتے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں اور آپ واقعی اللہ والے ہیں کہ جب نبی کا نواسا، اس سے زیادہ تم دین نہیں جانتے، حسین سے زیادہ تم کو مذہب نہیں معلوم ہے. تب جانتے جب کہتے صاحب جب پیغمبر کا بیٹا حج نہیں کر رہا تو ہمارا حج کیا، ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو، ہم آپ کے ہے نا. سماج دبا، گرا، اتنا گرا کہ حسین بھرے حج سے چلے گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ٹھیک گرتے گرتے سماج اس منزل پر آیا کہ ادھر یزید کے ساتھ فوجی 32,000 ہیں، 35,000 ہیں، حسین کے ساتھ 72 لوگ ہیں. ٹھیک چلیے صاحب حسین شہید کر دیے گئے. اب تو ضمیر بیدار ہو جاتا جب تمہارے کوئی فاصلہ نہیں ہے. رسول اللہ کے بیچ میں ایک بیٹی ہے زینب، اس فاطمہ کی بیٹی ہے. سماج کو اٹھنا چاہیے تھا. اسی کوفے میں، اسی شام میں، میں نہیں کہتا، بہت سے راستے میں گاؤں دیہات ایسے ملے ہیں کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان یزیدیوں سے جو قافلہ لے کے جا رہے تھے جنگ کی ہے، لیکن ایسے بھی جنہوں نے استقبال کیا. اسی کوفے میں جو ہے وہ پبلک کھڑی ہو جاتی تو کیا بھائی، ساری پبلک ایک طرف ہوتی، فوج کیا کر لیتی. لیکن سماج گرا کہ نہیں گرا؟ اتنا گرا، اتنا گرا کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو بازار میں پھرایا گیا اور پبلک کی صحت پہ اثر نہیں پڑا. ہو گئی نا. اور اب زمانہ آ گیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا. اب زمانہ آ گیا ہے امام سجاد علیہ السلام کا. اس سماج میں امام کا کام ہے دین بچانا. امام آج آپ اتنا سارا مجمع ہے، امام سجاد ایسے مجمع بلا کر کے مجلس پڑھ سکتے تھے؟ صلوات بر محمد وآل. بولیے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ بلا کر کے اس طریقے سے مجلس پڑھ سکتے تھے؟ اصل میں جب لمٹ ہوتی ہے نا اذان ہونے والی تو آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں بڑھ نہ جائے، اس کے بچانے کے چکر میں کہیں گھٹ نہ جائے. بہرحال چلیے میں انشاءاللہ کل پورا کرتا ہوں اس کو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جانتے کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ چند دن کی دنیا کے لیے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امام سجاد کے زمانے میں کتنا پست ہوا یہ زمانہ، پھر آپ کو سناتا ہوں میں. ایک نام سنا ہوگا آپ نے، حجاج ابن یوسف، ہے نا؟ کوفے کا گورنر تھا ایک زمانے میں. حجاج ایسے ہی ممبر پہ بیٹھا ہے، تقریر کر رہا ہے. تو یہ آپ کو ممبر کس کے نام پر ملا ہے؟ رسول اللہ کے نام پر. یہ ممبر کس کی وجہ سے ملا؟ اسلام کی بنیاد کے اوپر نا. ممبر پہ بیٹھ کر کے جانتے ہیں کیا تقریر کر رہے ہیں؟ خطب الحجاج بالکوفہ. میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں کہ کتنا ٹف تھا امام سجاد کے زمانے میں اور کیسے زندگی گزاری ہے. صلوات بر محمد وآل. خطب الحجاج بالکوفہ. حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. تب تک بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کے لیے. یہی ہے. اور کیا کہتے ہیں، میں آپ کو، ہاں یہ اتفاق اسی پیج پر ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد 15. یہ شیعہ نہیں ہے جناب ابن ابی الحدید، انہوں نے نقل کیا اس واقعے کو شرح نہج البلاغہ میں. خطب الحجاج بالکوفہ. حضور توجہ ہے نا. حجاج کوفے میں تقریر. فذکر الذین یزورون قبل رسول اللہ بالمدینہ. بات نکل آئی دوران تقریر
ان لوگوں کی. کچھ لوگ گئے تھے مدینہ رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو. بات ان کی نکل آئی, بیچ میں تقریر کے بات نکل آتی ہے. فقال تبا لہم, اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ جو مدینے گئے رسول اللہ کی زیارت کے لیے. تبا لہم, اللہ کی مار. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب جو ہے وہ گئے ہیں سڑی گلی لکڑی. تب یہ تھا نا, وہ ایسے ہی قبر تھی کچی, اس کو کہتے ہیں لکڑی سے گھیر دیا گیا تھا, اس طرح کا تو روزہ ووزہ بنا نہیں تھا. تب اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد, یہ سب جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں لکڑیوں کا. ورمۃ بالیہ, سڑی گلی ہڈیوں کا. قبر میں کون ہے؟ رسول اللہ ہے. رسول اللہ کی ہڈی سڑ گئی ہے معاذ اللہ, گل گئی ہے. لیکن یہ حجاج منبر سے کہہ رہا ہے کیوں؟ اب دیکھیے آگے. حلا طافوا قصر امیر المؤمنین عبد الملک, ان کو اگر طواف ہی کا شوق ہے تو کائے نہیں جا کر کے جو ہے وہ شام عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے ہیں. یہ چاپلوسی نہیں ہے کیا ہے؟ چند دن کے جو ہے وہ حکومت گورنری بچانے کے لیے عبد الملک کے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار وہاں جا کر کے مدینے پیغمبر کی قبر کے طواف سے کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں جاتے جو ہے وہ قصر عبد الملک کا طواف کرتے؟ یہیں تک نہیں, آگے جملہ سنیے. الا یعلمون, ان سبوں کو نہیں پتا ہے کیا؟ ان الخلیفۃ خیر من رسولہ, کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے. اب بتائیے سماج کتنا پست ہو گیا ہے کہ جہاں کہا جا رہا ہے کہ حاکم وہ رسول اللہ سے افضل ہے, اس ماحول میں جہاں رسول اللہ کو کچھ نہ سمجھنے والے لوگ ہوں وہاں اولاد رسول کی عزت کریں گے؟ صلوات بر محمد وعلى. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. ایسے ماحول میں یہ لوگ رسول اللہ کی عزت کریں گے؟ جہاں رسول اللہ کا یہ حال ہے وہاں اولاد رسول کی عزت ہوگی. اب جب یہ سمجھ میں آ گیا تب سنیے اسی شرح نہج البلاغہ جلد 4 ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ امام سجاد نے اپنے زمانے کے حالات بتائے ہیں. ہو سکتا ہے منہ پر دعویٰ کرنے والے رہے ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے جو امام فرماتے ہیں ما بمکہ و منا, اس کیا نام ہے اس کا؟ وٹوا. کتنے مومنین ہیں یہاں؟ 4000. مدینہ وٹوا سے چھوٹا تو نہیں تھا اس زمانے میں, مین سے شہر تھا بھائی عربوں کا, ہے نا. مکہ وٹوا سے چھوٹا تو نہیں تھا نا, آبادی رہی ہوگی نا. دونوں ملا کے فرماتے ہیں امام ما بمکہ والمدینہ, مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 رجلا یحبنا, مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہوتی. واقعی صلوات بر محمد. اب میرے خیال میں مجلس پوری ہو گئی, آج کا چیپٹر کلوز ہو. یہ حال ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس 34 سال کی اور ذمہ داری کتنی بڑی ہے؟ دین بچانا ہے آپ کو. جو کام امام حسین کا اصلاح امت وہ اصلاح امت کرنا ہے آپ کو. جو کام امام حسین کا امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ کرنا ہے آپ کو. جو کام امام حسین کا تھا وہ آپ کو کرنا ہے. لیکن کر سکتے ہیں اس طرح سے جہاں کے حالات یہ ہوں کہ 20 آدمی ڈھنگ کے چاہنے والے نہ ہوں. اب یہاں پر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ امام نے وہ کیا طریقہ نکالا کہ حکومت متوجہ بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے. صلوات بر محمد. نمبر 1 بس ختم ہوئی بات. اے بھیا ہم مجلس نہیں کرنے دیں گے آپ نہیں کریں گے, تقریر نہیں کرنے دیں گے آپ نہیں کریں گے, اپنے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں, اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں. امام نے کچھ نہیں کیا, وہ گھر میں بیٹھ کے بس اپنے اللہ سے دعا کرتے تھے. اس دعا میں تربیت بھی ہوتی تھی, سلیقہ بھی ہوتا تھا, فلسفہ بھی ہوتا تھا, اخلاق بھی ہوتا تھا. ایک حصہ کل دعا کا نقل بھی کیا کہ امام نے, تو وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور چند تو یہ جائے گا کیسے باہر؟ صلوات در محمد. اب سنیے یہ جو آپ کر رہے ہیں کیسے باہر نکلے گا اس کا طریقہ سن لیجیے اور مجلس تمام. پھر انشاءاللہ کل بات ہوگی. فضہ کا نام سنا ہے؟ فضہ کے لیے بڑا مشہور ہے کہ قرآن میں بات کرتی تھی. کیوں؟ فضہ جناب فاطمہ کی بیٹی تھی.
جناب فاطمہ کی بہن تھی. پھر کہاں سے یہ؟ کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس کالج میں ایڈمیشن تھا ان کا؟ قرآن میں پی ایچ ڈی کیا تھا. کہ اہل بیت کا مزاج یہی ہے کہ یہ لوگ کنیز کو کنیز اور غلام کو غلام نہیں سمجھتے. یہ ان کو پڑھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی طرح، ہے نا. تب فضہ اس منزل پر پہنچی ہے کہ قرآن میں بات کرتی ہے. دوسرا پہلا طریقہ تو نکالا دعا کا، دوسرا طریقہ امام نے یہ نکالا کہ مارکیٹ سے غلام خرید کے لاتے تھے، کنیز خرید کے لاتے تھے. 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال رہے، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، کوئی چانس ملا ان کو آزاد کر دیا. اب وہ گئے سماج میں مجتہد بن کر کے اپنا کام کر رہے ہیں. اندر حوضہ چل رہا ہے. صلوات. اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک دو. اندر حوضہ چل رہا ہے. بس 15 منٹ بچ. 2 واقعات سناتا ہوں. کیسی تربیت ہوتی تھی، کیسے جو ہے وہ تعلیم ہوتی تھی. ایک روایت میں ہے کہ امام ہی کے زمانے میں قحط پڑ گیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو گیا؟ قحط پڑ گیا. ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک کوئی حبشی غلام وہ بہت گڑ گڑا کر کے دعا کر رہا، پالنے والے بارش نازل فرما. کہ اچانک وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بادل جھوم کے اٹھا اور بارش ہوئی. یار یہ کون آدمی ہے؟ اب میں لگ گیا کہ یہ ہے کہاں کا. یہ تو شکل بتا رہی یہاں کا تو ہے نہیں، یہ کسی نہ کسی کے یہاں غلام ہی ہے. تو دیکھا جائے کس کا غلام ہے. کل وہ دعا کر کے چلا، بارش تو ہو ہی رہی ہے. میں بھی لگ گیا کہ دیکھو یہ جاتا کس کے گھر میں ہے. کہہ رہا صاحب میں نے دیکھا وہ آیا دھیرے دھیرے جا کر کے چوتھے امام کے گھر میں داخل ہو کے. ہم نے او اچھا یہ ان کا غلام ہے. میں امام کے پاس پہنچ گیا. سلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو. کہنے لگا مولا ایک کام ہے آپ سے. آپ بتا سکتے ہیں تاریخ میں کہ مولا کائنات نے کتنا غلام بیچا ہے؟ نہیں نا. خریدنے کا ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے کتنے خریدے ہیں، لیکن بیچنا نہیں ملے گا. اس لیے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. نتیجے میں یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ غلام خریدتے تھے اور کوئی بہانہ ملا آزاد کر دیا. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اپنی محنت سے مولا کائنات نے کھٹ کے محنت کی کمائی سے 1000 غلام خرید کے آزاد کیا ہے. یہ اہل بیت کی تاریخ میں ہے. یہ ذہن میں رہے کہ ان کا کام آزاد کرنا ہے، بیچنا نہیں ہے. یہ بزنس نہیں کرتے. وہ آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولو صاحب آپ سے غلام خریدنا ہے. اب آپ بتائیے امام نے کیا کہا ہوگا؟ عین الفاظ اگر نہ تو یہی مفہوم رہا ہوگا نا کہ یار ہم سے خریدنے کی بات نہ کرو. اس لیے کہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے بیچنے کا، یہ تو آزاد کرتے ہیں. بولو کون سا چاہیے لے جاؤ. کہنے صاحب نام تو نہیں معلوم ہے، دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے. حضرت نے کہا سارے غلاموں کو اکٹھا کرو. سارے غلام آ گئے. بولو. نہیں صاحب اس میں تو کوئی نہیں دکھ رہا ہے. حضرت نے کہا کیا بھائی کوئی اور بچا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ جو استبل میں گھوڑوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے وہ نہیں آیا. بولا اس کو. وہ بھی آ گیا. ارے صاحب یہی. امام نے فرمایا ہم نے تم کو ان کے حوالے کیا، جاؤ. اگر غلام ہوتا تو چاہے ان کے یہاں رہے چاہے ان کے یہاں رہے کیا فرق پڑتا ہے نا. ایک بندہ مومن ہے، میاں بیوی دونوں جج ہیں یو پی میں، ہمارے سید ہیں. میاں بھی جج ہیں اور بیوی بھی جج ہیں. تو ان کے والد یا والدہ کسی کی مجلس تھی، اتفاق سے گئے تو بڑے انٹیریئر میں تھی پوسٹنگ ان کی بیچاروں کی. اس زمانے 8-10 سال ہو گئے شاید. تو ہم نے کہا بھیا کہنے لگے مولوی صاحب دیکھیے جب ہم نے نوکری کر لی ہے اور لینا دینا کچھ ہے نہیں تو یو پی کے جس کونے میرا ٹرانسفر کر دے، مجھ کو کوئی ٹینشن ہے نا. جب آدمی دیانتدار ہے، ایماندار ہے تو چاہے جا رہا ہے اس کو کام کرنے سے مطلب ہے. وہ ٹرانسفر کے لیے بھاگ دوڑ تھوڑی کرے گا. تو خیر آپ پتہ نہیں کہاں ہے آج کل بیچارے. تو اگر غلام ہے آدمی تو چاہے ان کے ساتھ رہے چاہے ان کے ساتھ رہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے
کہ یہ امام کے ہاں ظاہراً غلام تھا مگر امام غلام نہیں سمجھتے تھے. کہنا کیوں بھیا آپ ہم کو ہمارے مولا سے کیوں الگ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھا نہیں. اس نے کھٹ سے کہہ دیا. کہنے لگے یار سنو، میں تم کو غلام تھوڑی سمجھوں گا اور نہ میں تم کو غلام کی حیثیت سے لے جانا چاہتا ہوں. کیس یہ ہے میں نے تم کو دعا کرتے دیکھا تھا اور تمہاری محبت آ گئی میرے دل میں، بس اس لیے چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ رہو یار. تم کیا غلام رہو گے، میں تمہاری خدمت کروں گا تمہارا ایمان تقویٰ دیکھ کر کے. تو اور خوش ہونا چاہیے نا. چلو. لیکن جانتے اس نے کیا کہا؟ یہ ہے تربیت کا اثر امام کے. جانتے اس نے کیا کہا؟ سر اٹھایا. خدا میرے اور تیرے درمیان کیا رابطہ ہے کسی کو پتا نہیں تھا. ہم لوگ ہوتے تو کیا اچھا آپ دیکھ رہے تھے ماشاء اللہ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں نا. لیکن اس نے کیا کہا؟ خدا تیرے میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں تھا. اب جب کہ تو نے یہ راز فاش کر دیا ہے تو میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھ کو اٹھا لے. وہ ڈر گیا. ارے نہیں بھیا رہو تم امام. اب تو تیر نکل چکا. وہ چلا گیا چھوڑ کے. تھوڑی دیر کے بعد بخار آیا. امام نے کہلوایا بھیا ہو اس کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے مٹی آئی ہے، شریک ہونا اور شریک ہو لیجئے. اس طریقے سے امام نے طریقہ بنایا ہے. تو یہ تو مردوں میں نکلا نا، عورتوں میں ان کو بھی پڑھا رہے ہیں. بہانے سے آزاد کر دیں گے. وہ سنیے ختم. صلوات بر محمد. بعد موسم بھی ٹھیک نہیں ہے. حکومت سمجھ رہی ہے غلام اور کنیز ہیں. غلام اور کنیز کے نام پر کیا تعلیمی سلسلہ چل رہا ہے، حوزہ چل رہا ہے. ایک دن حضرت ہاتھ دھل رہے تھے یا وضو کر رہے تھے، جو بھی تھا. ایک کنیز کانت لہو جاریۃ تسکب علیہ الماء. ایک کنیز تھی جو امام کے ہاتھ پر پانی ڈال رہی تھی. تب ٹوٹی ووٹی تو تھا نہیں، بیسن ویسن، لوٹے سے. فسقط الابریق. وہ کچھ ہڑبڑائی کیا ہوا، لوٹا گر گیا. اچھا اب جب گرے گا تو آدمی ڈانٹے نہیں، بگڑے نہیں، لیکن فطرت ہے نا، اتنا تو ہوگا نا. تو فسقط الابریق. جیسے ہی لوٹا گرا امام نے سر اٹھایا. وہ ڈر گئی، اس کی حالت خراب. جانتے ہیں آپ فوراً قرآن کی آیت پڑھی بالکل فضا کی طرح سے. اگر خالی کنیز کام کے لیے ہے تو موقع کی آیت کیسے پڑھ رہی ہے؟ اس کا مطلب تعلیم دی جا رہی ہے. جب تک یہاں رہ سکو پڑھو اور پھر جا کر کے عورتوں میں ہمارا دین پہنچاؤ. فسقط الابریق. گر گیا لوٹا. امام نے سر اٹھایا، فوراً جلدی سے آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ. امام نے کہا جا، پی گیا غصے کو. پھر اس نے اگلا ٹکڑا آیت کا پڑھا، وہ بھی سمجھدار تھی. والعافین عن الناس. اور لوگوں کو معاف کرنے والے. امام نے کہا عفوت عنک، جا تجھ کو معاف کیا. پھر اگلا ٹکڑا اس نے پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین. یہ تربیت ہے کہ نہیں امام کی؟ موقع کی مناسبت سے آیت واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. امام نے فرمایا فانت حر، جا تجھ کو میں نے آزاد کر دیا. غلام اور کنیز خرید کے لاتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، تربیت کرتے تھے. پھر جب سمجھتے تھے کہ ہاں اب یہ جا کر کے باہر کچھ کر سکتے ہیں، بہانے سے آزاد کر دیے گئے. اس طرح سے گھر سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں، تعلیمات بھی نکل رہی ہیں. صلوات بر محمد و آل. پھر دھیرے دھیرے حالات تھوڑا سدھرے تو اور کچھ جو ہے وہ اصحاب بھی شامل ہوئے، جیسے ابو حمزہ صومالی وغیرہ. وقت رہا تو بات ہوگی کہ بقیہ کیسے ہوا، لیکن اب یہاں پر مجلس کو میں کلوز کرتا ہوں. یہ معمولی کمال کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں، اب کل اس پر بات ہوگی، ایسے ماحول میں جہاں امام نے فرمایا 20 آدمی مکہ اور مینا ملا کر کے نہیں تھے جن کو ہم سے محبت ہو. شیعوں کی تو بات چھوڑیے، دوسروں کی کتابوں میں کہیں ایک لفظ آپ کو امام سجاد کے خلاف نہیں مل سکتا. کل پڑھوں گا خدا نے چاہا کہ غیروں نے امام کی تعریف میں کیا کیا لکھا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس یہ تو ہو گیا مدینے واپس آنے کے بعد. لیکن جسٹ آفٹر شہادت امام حسین، امام ہے
لہذا وہ ساری رسپانسبلٹیز جو امام حسین کی تھی، امام حسن کی تھی، وہ سب جسٹ آفٹر امام حسین، شہادت امام حسین، وہ ساری ذمہ داریاں اسٹارٹ ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کیا نبھایا ہے ان ذمہ داریوں کو؟ ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، 6:30 بجنے جا رہا، اذان کا وقت ہو رہا ہے. شام پہنچا قافلہ، بس 2 جملے اور ختم دعا. شام پہنچا، لڑکے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا آتا ہے امام زین العابدین کے اونٹ کے پاس. یہ لوگ شام میں جب داخل ہوئے، بازار کا قصہ ہے غالباً، آیا. میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں جملے دہراؤں، لیکن نہیں دہراؤں گا تو آپ کو پتا کیسے چلے گا کیا ان کے ساتھ کیا گیا اور انہوں نے کتنا صبر کیا ہے. آیا، کہتا ہے کہ اللہ کی حمد کہ جس نے یزید کو، اب میں نے وہ جملہ نہیں کہا، اس نے امیر المومنین بھی لگایا تھا اس ملعون کے ساتھ. اللہ کی حمد جس نے یزید کو فتح و نصرت عطا کی. یہاں تک چلو. دوسرا جملہ اس سے خطرناک، اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کر دیا. یہ شام میں ہوا امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ. آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کو جوش آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک جملہ میں کہتا ہوں، دیکھیے اپنے امام کی سیرت پر عمل کیجئے. جوش سے کوئی کام حل ہونے والا نہیں ہے. سنجیدگی سے امام کی سیرت کے ہم وہ دیکھیں، صبر میں بڑا دم ہے. ہم آپ ہوتے جلال آتا نہیں ہوتا، مرنے کٹنے کو تیار ہو جاتے نہیں ہو جاتے. لیکن سنیے آپ، جیسے اس نے کہا کہ اللہ کی حمد جس نے امیر المومنین یزید کو فتح و نصرت عطا کی اور تم لوگوں کا جھوٹ ظاہر کیا، امام نے بغیر کسی خفگی کے بڑے پیار سے پوچھا، ادب کے ساتھ، اقرأت القرآن یا شیخ؟ اے بزرگوار، قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ قال شیخ نعم، ہاں پڑھا ہے. فرمایا اقرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشيخ نعم، ہاں پڑھا ہے. امام نے کہا تو فنحن القربى یا شیخ. چچا میاں، وہ قربا ہم ہیں جس کی محبت کی بات قرآن میں ہو رہی ہے. اقرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى. پڑھیے یہ آیت کہ جو بھی تم کو مال غنیمت ملے اس میں خمس ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور قربا کے لیے. کہاں پڑھیے؟ فرمایا فنحن القربا یا شیخ. اے بزرگوار، وہ قربا ہم ہیں. اقرأت هذه الآية وآت ذا القربى حقه، وہ فدق والی آیت. پیغمبر قربا کو ان کا حق دے دیجئے. پڑھیے. کہاں پڑھیے؟ فرمایا فنحن القربا، وہ قربا ہم ہیں جن کے حق کی بات قرآن کر رہا ہے. پھر حضرت نے فرمایا هل قرأت هذه الآية یا اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بس قال الشيخ نعم، ہاں پڑھی ہے میں نے. امام نے فرمایا بھیا ہم وہی اہل بیت ہیں جس کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے. آپ وہ تو بوڑھا ہکا بکا ہیں، ہم کو کیا بتایا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. کہتا قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ بھاگا، قسم کھاؤ قسم کھاؤ، ماننا مانو یا نہ مان، یہی نا. لیکن یہ امت کے باپ ہیں، سب کی نجات. گالی دے دو مگر ہم تم کو جنت تک پہنچائیں گے، ہم صبر کریں گے، ہم برداشت کریں گے. قسم کھاؤ تم لوگ وہی ہو. امام نے فرمایا واللہ لنحن ہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں. جیسے ہی بوڑھے کے احساس ہوا، اری تو میں نے کس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، کس کے میں نے برا بھلا کہا، کس کو میں نے جھوٹا کہا. اب بے چین ہو گیا. آتا ہے اب دیکھ کس طرح امام نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے قید کے عالم میں بھی. آتا کہتا حلی توبہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کیا میرے لیے بھی توبہ کے چانس ہیں؟ میں معاف ہو جاؤں گا، میں بخشا جا سکتا ہوں. جانے قربان اس امام پر. ہاں فرماتے ہیں کہ بالکل ان تبت تاب اللہ علیک، بالکل توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا.
آیا کہتا خدا تو گواہ رہنا میں توبہ کرتا ہوں. تاریخ میں ہے فبلغ یزید ابن معاویہ حدیث الشیخ فامر فقتل. یہ واقعہ بوڑھے کا یزید تک پہنچا. یزید لگا مار دو اس کو. سمجھے کیوں کہا گیا مار دو؟ یہ زندہ رہے گا، یہاں بیٹھے گا بتائے گا، وہاں بیٹھے گا بتائے گا، اس چائے کی دکانیں بولے گا، اس چائے کی دکانیں بولے گا. ایسے آدمیوں کو زندہ مت رہنے دو. مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. مگر امام نے سب برداشت کر کے اس کو جنتی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اب سمجھے جو مقصد رسول اللہ کا، وہی علی کا، وہی حسن کا، وہی حسین کا، وہی اس امام کا، جن کے غم میں بیٹھے. چلا نہیں جا رہا تھا. کربلا میں اتنی نقاہت آ گئی تھی کہ چلا نہیں جا رہا تھا. بتاؤں آپ کو، اللہ اکبر. جب امام حسین کے رخصت کے لیے آئے ہیں زینب سے امام، تو اس میں کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ بہن میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سنا ہے نا؟ علماء ہمارے لکھتے ہیں کہ جناب زینب آگے آگے، پیچھے پیچھے امام حسین. کہاں جا رہے ہیں؟ اس خیمے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ. کمزوری اتنی تھی کہ پڑے ہوئے. جا کر کے بی بی زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا میرے اٹھو بیٹا، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے، بیٹا اٹھو. امام سجاد نے آنکھ کھول دی. باپ بھی ہیں امام بھی ہیں، ہے نا؟ دونوں چیزیں سبب ہیں کہ نہیں ہے احترام کا. اٹھنا چاہیے باپ کے لیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک کوئی لڑکا تھا جا رہا تھا، چھٹے امام کے زمانے کا قصہ ہے، وہ اپنے باپ کے کاندھے کے اوپر اس نے اسے ہاتھ رکھ دیا. امام نے زندگی بھر اس سے بات نہیں کی. تمہارا باپ ہے، اس سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلو گے تم؟ یہ احترام ان کے یہاں باپ کا ہے. اے امام حسین آئے ہیں. زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے. امام سجاد نے آنکھ کھولی، باپ کے احترام میں اٹھنا چاہ رہے تھے، ہمت جواب دے گئی. اب کیا کریں؟ رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ مولا یا امام حسین 24 دن سے آپ کا ماتم ہو رہا تھا، آپ کی عزا ہو رہی تھی. آج آپ کے بیٹے کی مجلس ہے مولا، ان سب سے پرسہ قبول کر لیجئے امام سجاد کا. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھنا شروع کیا، مارے گئے مارے گئے مارے گئے. آخر میں امام حسین نے کہا بس اتنا سمجھ لو میرے لال کہ میرے اور تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں ہے. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا نا، ابھی کیا ہم نے کہا بیٹھا نہیں جا رہا تھا، جناب زینب کے ہاتھ کے سہارے تھے نا، جیسے ہی امام نے کہا میرے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس مولا تڑپ گئے. فرماتے پھوپھی اماں بیٹا ایک چھڑی دے دیجئے، عصا دے دیجئے، ایک نیزہ دے دیجئے. کیا کرو گے عصا میرے لال، کیا کرو گے نیزہ میرے لال؟ فرماتے پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے. میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ ٹیک لگاؤں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کربلا جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے. امام چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے. بس ایک بار سن لیجیے اور ختم دعا.
شہید ہو گئے. یہ ملعون آگ لے کر کے خیموں کی طرف آئے, خیموں میں آگ لگا دی. پڑھنا اور ہے, سننا اور ہے. ذرا سا آنکھ بند کر کے اس منظر کو سوچو جہاں ابھی 72 جنازے گرے. اب ارے کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے, سارا علاقہ تسلی دینے آتا ہے, اور جہاں 72 موتیں ہو گئی وہاں کے گھروں میں خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. بیٹا کیا کرے میرے لال, تم امام بتاؤ. علیکن بالفرار, پھوپھی اماں نکل جائیے, جان بچانا واجب ہے. نکل آئی, سارے خیمے جل گئے. اللہ اکبر. لیکن ابھی ہم نے آپ کو سنایا نا کہ امام سے تو اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, وہ بھاگ سکتے تھے خیمے سے. ہاں وہ نکل سکتے تھے خیمے سے. یا حسین, خود ملعون ابن ملجم لعنت اللہ علیہ, حمید ابن مسلم لعنت اللہ علیہ خود بیان کرتا ہے سارے خیمے جل چکے تھے, ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگی تھی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک طویل القامت بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی ہے, آسمان کو تکتی ہے, ہاتھ ملتی ہے. جیسے کفے افسوس کہتے ہیں نا, آسمان کو تکتی ہے, ہاتھ ملتی ہے. کہتا میں نے آ کے پوچھا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, ارے اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا. لیکن پھر بھی کسی نے مدد نہیں کی. وہی حمید ابن مسلم کہتا کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے شعلوں کے بیچ سے خیمے کے اندر گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا, امام سجاد کو کاندھوں پر لادے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے باہر. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.